بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بیرون ملک مقیم پاکستانی مسافر بھائی انتہائی کرب اور غم سے زندگی گزار رہے ہیں اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً کچھ 95 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک لوگ وہ باہر ممالک میں اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور شاید کہ اتنے زیادہ لوگ کسی اور ملک کے بیرون ممالک میں نہیں ہوں گے جتنے کہ پاکستان کے ہیں۔ اور یہ پاکستان کا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے کہ ان کی یہ اکثر جوان ہے، جوانی کی یہ زندگی اپنے بچوں اور اپنی ماں باپ اور اپنے گھر بار سے دور، اپنے رشتہ دار اور دوستوں سے دور وہ کمانے کی غرض سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے سفیر بھی ہے، پاکستان کے ترجمان بھی ہے، پاکستان کے نمائندے بھی ہے، پاکستان کی عزت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی معیشت بھی ہے۔ چونکہ 2018-19 کے مالی سال کے دوران ان اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کو 21 ارب ڈالر کے ترسیلات زر بھیجے ہیں۔ ان کی کمائی اور ان کے بھیجے ہوئے رقوم سے یہاں پر ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہاں پر آ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی معیشت کے لیے ایندھن فراہم کرنے والے یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی مسافر بھائی ہے۔ اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں انہوں نے براہ راست جو سرمایہ کاری کی ہے وہ 2018-19 میں 4.7 ارب ڈالر ہے، روپے نہیں ڈالر ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی طرف سے اتنی بڑی سرمایہ کاری، ان کی طرف سے اتنا بڑا زر مبادلہ بھیجنے، اتنے بڑی رقوم اور ترسیلات زر بھیجنے سے ہماری معیشت یہ اس پر کھڑی ہے۔ اب کرونا کا جو عالمی وبا آیا ہے، اس سے جہاں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہاں ان سے 100 گنا بڑھ کر بیرون ممالک مقیم مسافر بھائیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے کام بند ہے، وہ اپنے گھروں میں اور اپنے ڈیروں میں اور اپنے حجروں میں محصور ہے۔ 3 مہینے ہونے کو ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے پاس جو نقد وغیرہ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست ان کے پاس نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم بڑی خوددار ہے، اور بالخصوص پختون قوم جتنا بھی کمزور ہو، لیکن میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائی وہاں کے رفاہی اداروں سے امداد حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر وہاں پر وہ بیچارے اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں وہ حاصل کر رہے ہیں، اور جہاں ان میں مریض ہو چکے ہیں وہ بیچارے بھی اس طرح بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ہمارے سفارت خانوں کی ہمیں جتنی توقع تھی وہ اتنی خدمت نہیں کر پا رہے، بلکہ وہ الٹا ان اوورسیز مسافر بھائیوں کو تسلی بھی نہیں دے سکتے، ان کے فون بھی نہیں اٹھاتے، اور ظلم بالائے ظلم کہ جو وہاں پر مر جاتے ہیں پاکستان لانے کے لیے پھر اپنی سفارت خان اور اپنے ٹریول ایجنٹس کو وہ منتیں بھی کرتے ہیں، وہ پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں سعودی عرب ریاض میں جو واقعہ رونما ہوا، 21 کروڑ پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ایک مردہ لاش جن کی پاکستان میں خیبر پختونخوا میں
اپنا خاندان ہے، بیوی بچے ہے، والدین ہے، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، محلے والے ہے، گاؤں والے ہے، وہ وہاں پر یوں بے یار و مددگار پڑا تھا. اس کے ارد گرد برف کے ٹکڑے رکھے گئے تھے. وہاں پر جو ہسپتال ہے وہاں کے ثلاجوں میں اور فریزرز میں ان کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور نہ ہمارے سفارت خانے اس کے بندوبست کر رہے تھے. میں نے پہلی دفعہ کسی پاکستانی غیور پختون قوم کو روتے ہوئے دیکھا، جہاں اس کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر وہ جوان وہ اپنے لاچاری کی وجہ سے رو رہے تھے کہ ہم کیا کریں، زندے تو زندے ہیں، یہ تو ابھی مردے ہیں، یہ تو لاش ہے، ڈیڈ باڈیز ہے، کیا کریں ہم ان کے ساتھ. تو میں دست بستہ درخواست کروں گا پاکستانی حکومت سے، اوورسیز منسٹر زلفی بخاری صاحب سے، اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانی سفارت خانوں سے کہ خدا کے لیے ہمارے عزت کی لاج رکھیے گا، اور ہمارے مردوں کے ساتھ اور ہمارے بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز اور لاشوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا یہ بند کیجیے گا. مزید یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اور جو پاکستانی اپنے وطن لوٹنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو آن لائن سسٹم وہاں پر انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس میں ایک مشکل تو یہ ہے کہ سارے لوگ آن لائن سسٹم کو نہیں جانتے، کیونکہ پاکستان کا جو طبقہ بیرون ملک ہے وہ سارے مزدور کار ہے، لیبر ہے، ایجوکیشن ان کی نہیں ہے، وہ آن لائن کا طریقہ نہیں سمجھتے. پھر جب آن لائن وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو انصاف کے ساتھ ٹکٹیں نہیں ملتی. اپروچ ہوتا ہے، رسائی ہوتی ہے، اسلام آباد سے براہ راست سفارشیں ہیں. ان سفارشات کے ساتھ ساتھ جو یک طرفہ ٹکٹ ہے اس کو دگنا کیا گیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور صاحب وہ کہہ رہے کہ جو مسافر دگنا ٹکٹ نہیں دے سکتا وہ ادھر ہی رہے، پاکستان مت آئے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو پاکستان میں. اگر ایک طبقہ پاکستان کو سالانہ 30,000 ارب روپے وہ ترسیلات زر بیچ رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے، آپ ان کو کہے کہ آپ کی کوئی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنا ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. آپ کام نہیں کر سکتے، ان کو تسلی تو دے سکتے ہیں، ان کو انکرج تو کر سکتے ہیں، ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بندوبست کر رہے. ان حالات میں پاکستانی حکومت کو وہ پرانے ٹکٹ وہی قیمت بحال کرنا چاہیے. اور میں تو یہ تجویز دیتا ہوں کہ 50% PIA کو سبسڈی دینا چاہیے حکومت پاکستان کو. جو ٹکٹ وہاں پر 400 درہم میں ملتا تھا اس کو 200 درہم میں دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ 2,500 اور 3,000 درہم تک پہنچ چکا ہے، وہ 2,000 سے لے کر 3,000 رنگٹ تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح دینار کا، اسی طرح ریال کا لے لے. یہ ظلم بالائے ظلم ہے. ہم اس موقع پر اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ہم بے اختیار ہیں، ہمارے پاس بولنے کے سوا کچھ نہیں. ہم صرف اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ان کے ضمیر زندہ ہو تو اس پر کچھ ایکشن لیں گے، اور ان کے ضمیر مردہ ہو، ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لہٰذا یہاں پر اگر احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، کیا پیسے ہیں؟ 12,000 روپے ہے. تو 12,000 روپے اگر کسی نے پاسپورٹ بنایا ہے، اور پاسپورٹ بنانا یہ تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے. بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جو پاکستان سے عیاشیوں کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں. بہت زیادہ 95% لوگ پاسپورٹ ہولڈرز جو ہے وہ مزدور کار طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، جن کا یہاں گزارا نہیں ہوتا، پاسپورٹ بنا کے وہ باہر ملک جاتے ہیں. تو پاسپورٹ بنانا یہ مالداری کی علامت ہے، یہ دولت کی علامت ہے، یا یہ غربت کی علامت ہے؟ کون احمق اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا گزارا اپنے گھر پہ ہو سکتا ہے اور وہ پاسپورٹ بنا کے بیرون ملک مسافری کے لیے کمانے کے لیے جائے گا؟ تو احساس پروگرام میں اوورسیز مسافر بھائیوں کو خصوصی طور پر شامل کرنا چاہیے. اور ہمارے جو پاکستان میں رفاہی ادارے ہیں، خیراتی ادارے ہیں، حکومت کو
چاہیے کہ وہ ان کو اپیل کرے، ان کے لیے جانے کا بندوبست کرے، اور وہ جا کے سعودی عرب میں، دبئی میں، شارجہ میں، UAE میں، ملائیشیا میں، بحرین میں، قطر میں، عمان میں، کویت میں، جہاں جہاں پاکستانی مزدور کار طبقہ آباد ہے، رہائش پذیر ہے، وہاں پر جا کر ان لوگوں تک اپنا امدادی سامان پہنچا سکے۔ الحمدللہ پاکستان میں ہے ایسے لوگ، کافی سارے اس طرح کے ادارے ہیں جو کر سکتے ہیں اس حوالے سے تعاون۔ تو یہ ہماری تجاویز ہے، ان سخت اور مشکل حالات میں، کٹھن حالات میں ہم اپنے اوورسیز مسافر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے غم میں شریک ہے، ان کے درد میں شریک ہے، اپنی آواز وہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں تک، اور انشاءاللہ پاکستان کے سینٹ میں، پاکستان کے قومی اسمبلی میں، پاکستان کے صوبائی اسمبلیوں میں بھی انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔